الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 شروع کر رکھی تھی، اور جس کی ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیر لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اس کو میں نے اس کی تشریح بیان کر دی تھی۔ ابھی بھی اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں، ورنہ تقوی پہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ تقوی کی کس قدر اہمیت ہے، اور ہم کیونکہ قرآن کو بہت زیادہ توجہ ہماری ثواب کی طرف ہوتی ہے، جبکہ ثواب مشروط ہے اس قرآن کی آیت کو پڑھ کے غور و فکر کر کے تدبر کر کے اس کے مطابق عین عمل کرنا، اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ یقیناً ثواب دے گا۔ لیکن اگر صرف ثواب اور نہ سمجھنا اس میں شامل ہے، نہ عمل کرنا شامل ہے، پھر ایسی بات کا کوئی ثواب نہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ جی، کوئی اگر سوال نہیں ہے تو پھر کل ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو تو تقوی کی اہمیت اور حیثیت کے بارے میں ہم نے تفصیل سے کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید میں تقوی کا حکم 70 سے زائد مرتبہ آیا ہے، 70 سے زائد مرتبہ۔ اور پھر ہم نے اس میں سورہ آل عمران کی آیت 102، احزاب کی 70، حشر کی 18، اور پھر اسلام میں فضیلت کا معیار کیا ہے، یہ بڑی یونیک اسلام کی بات ہے۔ اور سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرلی فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عزت والا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اب اندازہ کر لیں، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الکرام التقوی، عزت اور کرامت جو ہے وہ تقوی کی وجہ سے ہے اللہ کے۔ اور کمال کی بات ارشاد فرمائی حجت الوداع پہ، عرب کو عجم پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، برتر وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقوی ہے۔ اس کے بعد تقوی کی جو بہترین ڈیفینیشن ہمیں ملتی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت 177، جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی تعریف، قرآنی تعریف بیان فرمائی ہے۔ میں نے کل کھول کھول کے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں وہاں صبر کی بھی تاکید ہے، تو صبر بھی کن حالات میں؟ مشکل تنگی کے حالات میں، مصیبت کے وقت، اور حین الباس، لڑائی کے وقت، یعنی صبر کی بھی وہ انتہا جو ان مواقع پر ضروری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی وہ ہے جو ان ساری اس قرآن کی ڈیفینیشن جو نیکی کی ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اس کے بعد ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس موجود ہے، تقوی کے فیض و برکات اور ثمرات۔ سب سے پہلے سورہ نحل کی آیت 128 میں فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ساتھ دیتا ہے جو لوگ متقی ہیں۔ اور پھر اس تقوی کو جو سب سے بڑا فائدہ اور برکت ہے، ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، اذا مستهم طائف من الشیطان، جب شیطان ان کو کسی برے طریقے سے اپروچ کرتا ہے، شیطان ان کو گمراہ کرنے لگتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اہل تقوی کو؟ وہ فوراً تذکروا، وہ چونک جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، اور پھر وہ اذا ہم مبصرون، پھر وہ دیکھنے لگتے ہیں بصیرت کی آنکھ سے کہ یہ شیطان ہے جس نے ہمیں برگلانے کی کوشش کر رہا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ان کو تقوی کی بدولت یہ چیز ان کو، کیونکہ زندگی آزمائش ہے، زندگی میں انسان جو ہے وہ امتحان میں ہے، اور امتحان میں برائی قدم قدم پر اس کے آڑے آتی ہے، تو متقی جو ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ برائی ہے، پھر وہ اس سے بچ جاتا ہے۔ سورت طلاق کی آیت 2 اور 3، سورت طلاق اگلی آیت ہے، سورت ہے ہماری، ہم نے پڑھنی ہے، ذرا بڑے غور سے دیکھیں رب العالمین نے کیا فرمایا ہے کہ طلاق کے معاملات آپ کو پتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ کیوں؟ اس طلاق سے گھر اجڑ جاتے ہیں، بچے رل جاتے ہیں، بیوی کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، میاں کا معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہاں بھی اس طلاق کی صورت جہاں سب سے ناپسندیدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی وہاں بھی تقوی اختیار کرے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ پھر اس مشکلوں سے نکلنے کے لیے اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں، نکلنے کی راستہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے اسباب فراہم، رزق کا مطلب اسباب ہے، اس کو وہاں سے اسباب فراہم کرتے ہیں جہاں سے اس کو کوئی خیال وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی توکل صرف کس پہ ہونا چاہیے؟ اسباب پہ نہیں، اسباب کو استعمال ضرور کرنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے، لیکن وہ اسباب کامیابی کا باعث جب بنیں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا۔ تو یہاں تک کل میں نے پڑھا ہے، کوئی سوال کوئی چیز ہو بتائیں تاکہ پھر ہم آگے چل سکیں۔ کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اگلی آیت سورہ اعراف کی 35 ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ خوف اور غم کیا چیز ہے بھلا؟ بتائیں جلدی سے۔ خوف اور حزن یا غم، کیا دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی میں بتاؤں؟ نہیں، آپ ذرا رک جائیں نا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ جو باقی لوگ ماشاءاللہ اتنی محنت سے آئے ہیں۔ جی خوف جو ہے وہ ڈر ہے، کسی چیز کا ڈر، کسی بندے کا چھوڑیں ڈر، خدا چھوڑیں، کا یہ کیا خوف۔ بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل غلط بات کر رہے ہیں۔ خوف آنے خوف والے آنے حالات اور غم جو ہے وہ پچھلے حالات سے جو ہے گزر گئے ہیں، ان میں یہ فرق ہے۔ اچھا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، میں مثال سے کھولتا ہوں۔ خوف آنے والے میں خطرات سے، مثلا ہمیں خوف ہے کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس کی وجہ سے جو مہنگائی ہوگی، اس کی وجہ سے جو مسائل ملک کو معاشی مسائل ہوں گے، اس کے حوالے سے جو میں خطرات لاحق ہیں وہ خوف ہے۔ آنے والے، گزرے ہوئے، یہ جو PDM-1 کا دور تھا گزر چکا، اس میں جو ملک کن حالات سے دوچار ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ جو ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا اور بنگلہ دیش بن گیا، یہ گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں ہمارے دلی جذبات ہے۔ تو یہ یہاں دنیاوی زندگی جو ہے وہ دراصل کچھ گزرے ہوئے معاملات کے بارے میں انسان کے تصورات اور خیالات ہوتے ہیں، اور کچھ آنے والے خطرات ہوتے ہیں جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں۔ اب جو گزرے ہوئے حالات ہیں ان کو کس طرح بھلا دیا جائے، اور آنے والے حالات جو ہیں یا خطرات ان سے کس طرح بچا جائے، یہ بڑا مسئلہ ہے انسان کا۔ اچھا، بڑے غور سے ایک بات سنیے اور بتائیے کہ آخرت میں کیا ہوگا بھلا؟ چلیں یہ دنیا کی تو بات کرتے ہیں، آخرت میں کیا ہوگا؟ خوف اور حزن کے معاملے میں کیا ہوگا آخرت میں؟ دونوں چیزیں ہوں گی جی، دونوں، آنے والا عذاب نظر آ رہا ہوگا اور پچھلے والے کا بھی غم ہوگا کہ میں نے یہ کیوں نہیں کیا۔ دونوں۔ خالد صاحب، اللہ تعالیٰ جنت ایسی رکھی ہے کہ وہاں نہ کوئی خوف ہوگا، کوئی آنے والے خطرات ہوں گے، اور گزرے ہوئے سارے حالات اللہ تعالیٰ بھلا دیں گے۔ سر جی جنت، ایک آیت پڑھ دوں؟ جی پڑھ دیں۔
ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اچھا، اب ذرا آپ نے پڑھ تو دی، مجھے بتائیں یہاں اولیاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سر جی، اولیاء اللہ جو روزانہ آپ سمجھاتے ہیں کہ جو صحابہ کرام اور صحابیات کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، وہ ان کا اللہ نبی کے کریم صلی ولی اللہ وہ لوگ ہیں، بڑے غور سے سنیے، یہ آپ دنیا کا تماشا نہ کریں کہ دنیا میں اولیاء اللہ ایک خاص شکل بنا کے ڈنڈا لے کے نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کا مکمل فرما بردار ہے، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اس کو کرتا ہے، اور جس کو اس نے منع کیا اس سے رک جاتا ہے، یہ ولی اللہ ہے۔ یہ کوئی خاص شکل اور صورت والا نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کا پابند انسان ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ ولی اللہ ہے۔ قرآن کو ٹھیک ٹھیک سمجھیے، یہ ہم نے جو معنی گھڑ رکھے ہیں وہ قرآن میں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ولی اولیاء، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آنے والے، اس لیے کہ جو گزری ہوئی مصیبتیں ہیں، ولی اللہ کیا سمجھتا ہے کہ میرے رب کا حکم تھا، میں نے اس گزری ہوئی مصیبت میں پوری طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کی ہے، اس لیے وہ کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیوں؟ اس کا اجر لکھا جا چکا ہے، اور آنے والے اس کو اللہ پر بھروسہ ہے کہ جو کچھ بھی آئے گا وہ اللہ کے حکم سے آئے گا، میں نے اپنے آپ کو قرآن و سنت کا پابند رکھنا ہے۔ یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی 35 میں بڑے غور سے دیکھیں، فمن اتقا، جس نے تقوی کی روش اختیار کی، دنیا میں کس تقوی پہ قائم رہا، اللہ کے جو اللہ نے منع فرمایا ہے جن چیزوں سے ان سے رک گیا، مکمل الاجتناب، اور جس کا اللہ نے حکم دیا اس کو کر کے چھوڑا، ایسا شخص متقی ہے۔ اس کے لیے اللہ کیا حکم دے رہے ہیں؟ فمن اتقا واصلح، جس نے تقوی کی روش اختیار کی اور اپنی اصلاح کی۔ اصلاح کس کے مطابق؟ قرآن و سنت کے مطابق۔ فلا خوف علیہم، نہ تو اس کو آنے والے خطرات سے کوئی خطرہ لاحق ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ گزرے ہوئے حالات سے وہ پریشان۔ اگر ہم سے ایسٹ پاکستان چھن گیا تو وہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان پورا ہمیں جس آسانی سے ملا اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ قربانیاں بے شک لوگوں نے دی، لیکن کم سے کم قربانیوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ملک عنایت فرما دیا۔ ہم نے ناشکری کی، ناشکری کی بھی انتہا کی۔ تو اس لیے مومن بالکل سمجھتا ہے کہ جو رب نے کیا ہے وہ عین عدل ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت جس جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، اگر وہ قرآن و سنت نافذ کر دیتے، اور ہمارے حکمران، اسٹیبلشمنٹ، ججز جو آج ظلم کی ججز ظلم کی داستان رقم کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمارا کوئی وقار سرے سے نہیں ہے۔ دنیا کے مشہور ادارے صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں عدل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ صرف متقی کو اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں، وہ پریشان ہوگا لیکن اس پریشانی کو اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جائے گا۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال کا صبر کیا نا، سنیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہو من یتقی، بے شک وہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، وہ یصبر، اور صبر کرتا ہے، متقی ضرور صابر ہوگا۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ محسن کون ہوتا ہے بھلا جلدی سے بتائیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں محسنوں کے اجر کو ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ یہ محسن کیا مطلب ہے؟ سر جو کام کرنا ہوتا ہے نا، جتنا اچھا کرنا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ اچھا کرتا ہے، جتنا ریکوائرڈ ہوتا ہے اس سے زیادہ کرتا ہے وہ۔ اچھا، اب اگر ڈاکٹر صاحبہ آپ اسی بات کو یہ کہیں کہ وہ عمل عین قرآن و سنت کے مطابق کرتا ہے، اور اس کے بہترین ساتھ طریقے
करता है जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जी ये उस एहसान के दर्जे में पहुंच जाता है। देखे ना, जी मैंने सर, नमाज बिल्कुल। पढ़ी, नाउजुबिल्लाह, ओ जल्दी जल्दी ठुमके मारी और खत्म, ये एहसान नहीं है। हाँ, ये नमाज जैसी इबादत जो मुझे ये नहीं। महराज का तस्वर दे सकती थी, मैंने उसको अदा करने में बड़ी गलती की, जल्दी की। लेकिन जी अगर सर। मैंने नमाज बिल्कुल सोच समझ के, तो मैंने अल्लाह से डायलॉग किए, मैं समझता रहा, मैं ये हुजूर को तोहफा मिला वहाँ महराज पे, और फिर ये 5 वक्त पढ़ के मुझे बिल्कुल ईमान ताज़ा नहीं होता सिर्फ, बल्कि बढ़ जाता है। ये है एहसान। जी सर। जी और सर, आप याद रखें, बिल्कुल। ये आयतें पढ़ने के बाद हमें हर अमल किस दर्जे में करना चाहिए? एहसान के दर्जे में। ये है कुरान का मुतालिया, ये है इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब उन पर अल्लाह की आयत तलावत की जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। अब इस आयत सूरह यूसुफ की आयत 90 को पढ़ के समझ के मैं और आप, हमें हर अमल एहसान के दर्जे में करना चाहिए। ये है ईमान का बढ़ना। अब जरा गौर करें, ये सूरह मायदा की आयत 27 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, काल, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। अल्लाह तो मुत्तकीन ही के आमाल को कबूलियत बख्शता है। अगर हमारे दिल में अल्लाह की नाराजगी का डर नहीं है, अगर हमें अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा बढ़कर मोहब्बत नहीं है, और इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से हम अल्लाह के अहकामात पर अमल कर रहे हैं, फिर ये अमल अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएगा। अगर हम आदतन कर रहे हैं और हमें अल्लाह की रज़ा का शऊर भी नहीं है, तो फिर आप सोच लें कि वो अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। कोई सवाल, कोई चीज़? ये जो आयत आराफ की 96 आ रही है, आपके पास हैंड आउट है, उसको प्रिंट करा लें। बड़ी कमाल की चीजें आपके और मेरे ईमान के लिए बेइंतहा जरूरी है। वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू, अब जरा गौर से देखें, अगर बस्ती के लोग आमनू, पहला काम क्या करते, लिखें आमनू पे नंबर 1 लिखें, वत्तकौ, और ईमान लाकर तकवा की रविश अख्तियार करते। आमनू पे 1 लिखें और वत्तकौ पे 2 लिखें। ये 2 काम करते तो अल्लाह ताला क्या करते भला? लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्द। अल्लाह ताला उन पर जमीनों आसमान के दरवाजे खोल देता, बरकतों के दरवाजे खोल। सुबहान अल्लाह। पता है, अगर पाकिस्तान जब बना है, अगर हम ईमान और तकवा की रविश के मुताबिक कुरान और सुन्नत का कानून या नाफज कर देते, आज इतने अरसा गुजरने के बाद पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान की उम्मत मुसलमान दुनिया में नंबर 1 पर। आज उसी को छोड़कर बिल्कुल सर। ना ईमान पर ईमान ठीक किया अपना, न तकवा की रविश अख्तियार की, और आज इतना अरसा गुजरने के बाद जिल्लत और पस्ती देख लें। ये शर्त है, अगर ये शर्त पूरी करेंगे, अल्लाह जमीनों आसमान से क्या बरकतों का मतलब क्या है? आसमान से बारिशें, फसलों की बौछार। जमीन के अंदर से अल्लाह ताला पेट्रोल, मादनियात, पता नहीं क्या क्या खजाने जमीन उगल देती। शर्त क्या है? ईमान और तकवा, ईमान और तकवा। आज अफगानिस्तान में ईमान और तकवा का जो वो पेश कर रहे हैं तसव्वुर, आप देख लें, वहाँ अल्लाह ताला की तरफ से नहरें, वो बेहतरीन नहर तैयार कर रहे हैं, और कितनी वहाँ पे फरावानी मादनियात वगैरह की। ये अल्लाह के वादे बरहक है, और कुफर के वादे शायद आपको पता ना हो। मैं अभी वो भिजवाता हूँ आपको वीडियो, जिसमें इनको कर्जा तो दे दिया IMF ने, जो पाबंदियां साथ लगाई हैं वो बड़ी जालिमाना है, बड़ी जी जालिमाना सर। है। पता है आपको?
जी सर, आपने भेजा था। तो अब आप खुद देख लें, मैं वो सबको भेजता हूँ, आप सबको, आप जरा देखें और फिर आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह जब अपना फजल फरमाता है हमारे पूरे रवैये को ठीक करने से, और हम अल्लाह ताला हमें क्या कुछ इनायत फरमाते हैं। और जब हम शैतानियत के इदारों से करते हैं ताल्लुकात और उन समझते हैं कि वो हमारे लिए, तो IMF ने जो कुछ किया है, ये वीडियो ज़रा सुन लें आप, तो आपको अंदाज़ा पता चल जाएगा कि फिर वो बरकतें नहीं होती, वो इंसानों की तबाही की दास्तानें होती हैं। ये आपके पास अभी पहुंच रहा है, अजायब पहुंच गया आपके पास, भेज दें। जरा गौर कीजिए कितने बदबख्ती है हमारी कि हम इस कुरान से, इसकी तालीमात से फ़ायदा नहीं उठा रहे, जो सरासर फैज़ व बरक़ात का सरचश्मा है। सोचें ज़रा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलो, ये तो था ना कि अगर ईमान और तकवा की रविश अख्तियार करते तो हम ज़मीन व आसमान से उनके लिए बरक़ात के दरवाजे खोल देते। अगली आयत सुनिए, सूरह मायदा की 65, वलो अन्ना अहलल किताब आमनू वत्तक़ौ, अगर अहले किताब ईमान लाकर तकवा की रविश अख्तियार करते, लकफरना अन्हुम सय्यातिहिम, उनकी बुराइयां हम दूर कर देते, वलअदखलनाहुम जन्नातिन नईम, और उन्हें नेमत तो भरी जन्नत में दाखिल करते। ये वादा सिर्फ उनसे नहीं है, ये हर ईमान लाकर अमल साले और तकवा अख्तियार करने वाले के लिए, कि अल्लाह उसको बुराइयों से बचा लेंगे और उसको जन्नत में दाखिल करवा देंगे, दाखिल फरमा देंगे। कोई सवाल, कोई कमेंट्स, जल्दी बताएं। सर ऐसा लगता है कि इंसान को अपनी भलाई चाहिए ही नहीं, इसीलिए गाफिल है इतना। बस वो गाफिल है तो अल्लाह भी गनीयुन अल आलमीन है डॉक्टर साहिबा। जी अल्लाह तो सर, उस पर मेहरबान अल्लाह है, को वो शख्स उसकी मेहनत नेमतों का, उसके रहमतों का मुस्तहिक है, जो उसका शुक्र अदा करता है, जो उसके इताअत करता है। जी सर, तो जिसको अल्लाह को अल्लाह से अल्लाह नाफरमानी करता है, अल्लाह कहता है जा दफा हो जा, आएगा मेरे पास ही, मैं तुमसे हिसाब कर लूंगा। जी अजायब भेज सर दिया। जी एक सर, सवाल। हमें अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है। जी सर जी हमें अल्लाह की जरूरत है, एक सवाल करना था। हमें अल्लाह। एक सवाल है सर जी, कर हाँ लूं? करें, सवाल करें। जी जी सर जी, वो एक जाती सा सवाल था कि सर जी, ये जब मैं कुरान पढ़ती हूँ तो फिरौन का, हामान का और इन सब का जिक्र आता है, तो मुझे अफसोस होता है, क्या ये सही है कि इन्होंने क्या किया कि अल्लाह को उस वक्त राजी कर लेते तो आज जहन्नुम के था गहराइयों में ना होते, तो जहन्नुम में ना पेश किए जाते, तो ऐसा सही होता है? आप एक बात समझें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, बड़े गौर से समझें बात को, सब लोग समझें। सबसे पहले हर इंसान की फितरत ऐसी बनाई कि उसको नेकी पसंद और बुराई से उसको नफरत, ये अल्लाह ने फितरत बनाई है हर इंसान की। उसके बाद फितरत को ऐसा बना के, और अल्लाह ताला ने फिर उस पर एक्सटर्नली पूरी कायनात की निशानियां देख लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरह हमारे सामने आते हैं बहसीयत मुनज़्ज़ एक आला मंसूबा साज, उन मंसूबों को किस तरह बरूएकार लाया जा रहा है। आयात कायनात और आयत अनफुस देखें जरा, अपने अंदर झांकें, अपनी पैदाइश पे गौर करें। उसके बाद अल्लाह ने आज़ादी भी दे दी। बड़े गौर से सुनिए, आज़ादी क्या दी? चाहे तो तू उस अल्लाह का वो मुती बन जा, चाहे तो उसके खिलाफ कर, ये तुम्हें आज़ादी है। अब फिरौन हो, नमरूद हो, मुशर्रफ हो, सारे बागी हों, अल्लाह ताला के सामने जाके पेश होंगे और वहां उनका हिसाब किताब होगा। आज़ादी तो दे दी, लेकिन आज़ादी इम्तहान है। अब फिरौन हो या जो भी वो हो, अल्लाह ताला का बागी, उसको अल्लाह ने हुज्जत पूरी कर दी है। और हमें, जिसको अल्लाह ताला ने हिदायत दी है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। याद रखें, ये हमारा कोई कमाल नहीं है,
ہم نے تھوڑی سی کوشش کی, اللہ رب العالمین نے فوراً ہمیں ہماری تائید و نصرت فرمائی. لہذا اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی, ذرا اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہی نہیں ہے. اللہ تو رحمان اور رحیم ہستی ہے, عدل کا سرچشمہ ہے اللہ. تو جو جس نے کیا ہے وہ اس آزادی کے تحت کیا جو اللہ نے اس کو دی ہے, اور اس اللہ کی آزادی کو اس نے مس یوز کیا ہے, اس کا بھگتان اس کو بھگتنا پڑے گا. تو آپ کو کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے فرعون کے ساتھ. فرعون کے نہیں پاس سر اللہ جی، نے ہمدردی نہیں، ہمدردی نہیں، دکھ ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ کی بات مان لیتے تو کیا ہوتا، وہ کیا آپ کو دکھ کرنے ہونے سے کیا ضرورت ہے بھائی. ان کو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ڈائریکٹ فرعون کے پاس بھیجا. اتنی بڑی حجت ہو سکتی ہے. قرآن آپ پڑھتے ہیں, قرآن خود بتاتا ہے کہ اس نے دل سے اندر سے مان لیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. جب اس نے ساری دنیا کے سامنے جادوگروں کو شکست دی, جادوگر سجدے میں پڑ گئے, ان کو بھی یقین تھا, لیکن وہ اکڑا رہا اپنے اقتدار کی وجہ سے. تو سر مجھے جی ہمیں چاہیے نا کہ ہم فرعون والے کام نہ کریں، ہم حضرت موسیٰ نے اور ہمارے نبی نے جو کام ہمیں بتائے ہم ان پہ چلیں. ہمیں اس سے ہمدردی کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے, مجھے بتائیں آپ. کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اس کو دفع کر دیا ہوا. اس لیے قرآن کا طالب علم جو ہے, دیکھیں نا رب نے اس پر کتنے احسان کیے, اور وہ اللہ کے نبی کو زچ کرنے کے لیے پورا لشکر لے کے نکلا, اللہ نے غرق کر دیا. آپ اس پہ افسوس کر رہے ہیں. وہ اللہ کا باغی ہے, وہ افسوس کا یا نفرت کا مستحق ہے؟ نفرت کا سر، نفرت کا. چلیں, اگر بات کلیئر ہے, ورنہ سوال کریں. جی جی سر، کلیئر ہے الحمدللہ. اب آپ سر دیکھ, ایسے تو ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تو تھی. اچھا اب آگے چلیں. آپ نے دیکھا کہ کرنے کے دو کام ہیں مومن کے, ایک ہے آمنو واتقوا, یا جو تقاضا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے آراف کی 96 میں, کہ برکتیں فرد ہوگا, قوم ہوگی, اگر یہ کام کرے گی تو اللہ اس کو برکتوں سے نوازے گا. اور دوسرا, اہل کتاب اگر ایمان لا کر تقوی اختیار کرتے تو وہ بھی انہی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا. بات کلیئر ہے؟ اب چلیے آگے دیکھیں, ایک ایک آیت کو دیکھیں کس قدر انسان کو رغبت دلائی جا رہی ہے کہ تم ایمان لا کر تقوی کی روش اختیار کرو. والعاقبۃ للمتقین, عاقبت آخرت کن کی اچھی ہوگی؟ متقین کی. ہاں جی ذرا آیت پڑھیں نا, متقین کو کیا ملے گا جنت میں؟ ام عبداللہ. ان المتقین فی جنات وعیون، جنات وعیون. للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما. تو ذرا اس پورے رکوع کو پڑھ جائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جنت جو ہے نا, اعدت للمتقین, یہ تیاری متقین کے لیے کی گئی ہے. اور ہم دنیا میں تقوی کو نہ سمجھیں, تقوی کے معنی کو نہ سمجھیں, تقوی والی زندگی اختیار نہ کریں, تو ایسے ہی جنت مل جائے گی آپ کو. سورہ دخان میں کہا ہے ان المتقین فی مقام امین, وہ امن کی جگہ پہ ہوں گے. امن کی جگہ کیا ہے؟ کون سی امن کی جگہ؟ اللہ کا جنت. اللہ کی جنت امن کی جگہ ہے, وہاں کوئی برا آدمی ہوگا ہی نہیں. جنت نیکوں لوگ کاروں کی ہے, اور اللہ کا نظام وہاں ایسا صاف ستھرا ہوگا جس طرح آج آپ اپنے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں نا کہ امن کا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ حفاظت دیکھ لیں, لوگ محفوظ نہیں ہیں. اتنے ٹیکسز دینے کے بعد حکومت خود لوگوں پر جو ظلم کر رہی ہے آپ کے سامنے ہے.
رشوت عام ہے، ناانصافی عام ہے، عدالتیں وہ ظلم کر رہی ہیں، تو جنت وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ امن ہی امن ہوگا۔ یہ آخرت کی نعمتیں سنیں، دیکھیں، ان المتقین فی جنات و عیون، یہ باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ یعنی آپ اگر سب سے اچھا تصور کہ زندگی کتنی وہ باغات ہوں جہاں سے آپ پھل کھائیں اور چشمے ہوں جہاں سے صاف پانی پئیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس سے بڑی نعمت کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اچھا، ان للمتقین مفازا حدائق، سورہ نبأ میں پورا رکوع پڑھ لیں۔ سورہ قلم میں فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، نعمتوں سے بھری ہوئی جنت، ہمارے تصور سے بھی باہر۔ یہ ہے کس کے لیے؟ للمتقین۔ آگے فرمایا سورہ صاد کی 49 میں ھذا ذکر، یہ قرآن ایک ذکر ہے، ان للمتقین لحسن مآب، متقین کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ سر جی یہ مرسلات کی آیت آپ نے چھوڑ دی ہے 41۔ آپ پڑھ لینا ان المتقین فی ظلال و عیون۔ اب آپ ذرا اس چھوٹی چھوٹی آیتوں کو پڑھیں تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے ایمان میں کتنا اضافہ ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں اس جنت کے لیے ہر کام کر گزریں جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہر کام چھوڑ دیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ اب بتائیں نا مجھے، یہ بات سامنے آتی ہے نہیں آتی؟ بے شک آتی ہے۔ یہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ قرآن کو ثواب کے لیے نہ پڑھیں، قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھیں، خدا کے لیے۔ اس قرآن سے دوری نے ہمیں ذلت اور پستی کے اس مقام پر پہنچا دی۔ حدیث میں نے اکثر آپ کے پاس سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت عمر اس کے راوی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ قوموں کو بلندیاں اور ترقیاں عطا فرمائے گا اس کتاب کی وجہ سے، وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اور جو اس کتاب کو چھوڑیں گے وہ ذلت اور پستی ان کا مقدر ہے۔ یہ رب کا فیصلہ ہے اور جاری اور ساری ہے۔ آج آپ دیکھ لیں اپنے آپ۔ اب اللہ کے ولی سن لیں، آپ وہ جو ولی کی بات کر رہے تھے نا، ان اولیاء اللہ، تو ان اولیاءہ الا المتقون، ہر متقی انسان اللہ کا ولی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یہی بات سورہ جاسیہ میں فرمائی، ان اولیاءہ الا المتقون۔ اب ولی کی ڈیفینیشن دیکھ لیں یہاں سے، ان اللہ یحب المتقین، محبت کس سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ متقین سے، کیونکہ آپ نے سورہ الحجرات میں پڑھ لیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کتنا ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، کاش ہم سمجھ کے پڑھیں۔ فإن اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ مائدہ کی 27 میں فرمایا اعمال قبول ہوتے ہی متقین کے ہیں۔ اور ہدی للمتقین، بالکل شروع میں سورہ بقرہ کی آیت 2 میں فرمایا کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، یہاں متقین کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں نا، قرآن نازل ہوا، قرآن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قرآن صرف ہدایت اس کو ملے گی جو متقی ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہوگا، قرآن و سنت پہ چلنے والا ہوگا۔ دیکھیں، ابھی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت ہے تو صرف متقین کے لیے۔ یہاں مجھے متقین کا معنی بتائیں۔ متقی، قرآن تو خود ہدایت کا سرچشمہ ہے اور قرآن پر عمل کر کے ہی متقی بن سکتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے، یہاں متقین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اور متقین کی فَأَلْهَمَا صفات فُجُورَهَا بتائیے۔ وَتَقْوَاهَا،
کیا فرمایا آپ نے؟ جی سر، متقین کی صفات بتائیے صاحب۔ جی رکو سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات۔ بھائی میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں کہ یہاں قرآن کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن صرف متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں متقین کا مطلب کیا ہے؟ ہر سیاق و سباق سے مطلب، یہاں متقین کا مطلب مجھے بتائیں کیا ہے؟ سر جو واقعی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے طلبگار ہوں، صحیح معنوں میں اللہ کی فَأَلْهَمَهَا ہدایت فُجُورَهَا چاہتے ہوں۔ وَتَقْوَاهَا، یہ ہوئی نا بات، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جس نے اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت کے مطابق اس نے نیکی کو نیکی جانا اور برائی کو برائی جانا اور اس پر عمل کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے، اس کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، ہدایت اس کے لیے جو تقوی اپنے اندر رکھتا ہے، جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس آیت کو سمجھیں۔ اب اس کو ہدایت ملے گی اور اس کا تقوی بڑھتا 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 اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے گا، جہاں وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو نفس لوامہ دیا ہے، جو اس کو برائی پر ملامت کرتا ہے، نیکی پر شاباش دیتا ہے۔ اگر وہ نیکی کرتا ہے اور برائی سے بچتا ہے، جو خود اس کا نفس لوامہ، تو پھر وہ متقی ہے۔ ایسے کو قرآن مزید اس کے تقوی کو پروموٹ کر کے اور ٹاپ پہ لے جاتا ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ جی سر۔ پوری طرح بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی سر۔ قرآن آگے آ رہا ہے، الحمدللہ، قرآن تقوی کا ذریعہ ہے، لیکن کس شخص کے لیے؟ جو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے مطابق فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کو پختہ کرنا چاہے، اس کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ یہاں متقی کا معنی وہ ہے۔ پھر دیکھیں کس قدر تاکید آئی ہے سورہ بقرہ کی 194 میں، وَعْلَمُوا۔ اس کا معنی کیا ہے بھلا قرآن میں وَعْلَمُوا کا مطلب؟ خوب جب اچھی طرح سے جان لو۔ کان کھول کے سن لو، یہ حقیقت اتنی زبردست ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں، ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ متقین کے ساتھ ہے۔ سورۃ طلاق آ رہی ہے اور ابھی میں یہاں پر سمجھا رہا ہوں، پھر وہاں بھی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق کی 2 اور 3 میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہاں ذرا نوٹ فرمائیں کہ طلاق کے بعد مشکلات بڑھ جاتی ہیں، میاں کی بھی، بیوی کی بھی، بچوں کی بھی، خاندانوں کی، دونوں خاندان بڑھ جاتی ہیں، نہیں بڑھ جاتی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ قرار دیا ہے طلاق کو۔ کیوں؟ یہ مشکلات میں بڑا اضافہ۔ تو ان مشکلات میں راستہ کب پیدا ہوگا انسان کے لیے؟ کیسے ان مشکلات سے نکلے گا؟ جب اللہ پر توکل کرے گا، توکل اختیار کرے تقوی اختیار کرے گا، تقوی اختیار کرے گا۔ دیکھیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، آیت کو پڑھیں، خوب سمجھیں بات کو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو ان حالات میں طلاق کی صورت میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کو اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ تقوی ان حالات میں بھی، اور اللہ کہتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں اس سے گمان بھی نہیں تھا وہاں سے اللہ اس کو ذرائع وسائل عطا فرما کر اس مشکل سے نکال دے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، لیکن ہے اہل تقوی کے لیے۔ کتنی ایسی آیات ہیں کہ انسان ایک پڑھ لینا سارا دن اس کا سرور، اس کے جو معنی ہے کتنے زبردست ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے نکلنے کی راہ پیدا فرما دے گا، اور ذرائع وہاں سے دے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تو میاں ہو، بیوی ہو، گھر والے ہوں،
خاندان والے ہوں، اولاد ہو، تقوی پہ چلے، اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان کر دیں گے۔ اور کیا بات ہے، آگے غور سے سنیں، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل بھروسہ کرے گا اللہ کافی ہے اس کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ اس کی مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے، وہ مشکلیں آتی بھی اس کے حکم سے ہیں، اور وہ مشکلیں دور بھی اس کے حکم سے ہوتی ہیں۔ لہذا جو متقی ہے اس کے لیے اگر مشکل آ بھی گئی ہے تو اللہ جو ہے، کیونکہ اس کا توکل ہے اسباب پر نہیں، کس پر؟ مسبب الاسباب، تو وہ اسباب فراہم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ثابت ہوگا کہ وہ اس کو مشکل سے نکال۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے طلاق سے متعلق لوگوں کے بارے میں، طلاق سے متعلق لوگوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے اس آیت میں، بتائیں مجھے۔ سوال کریں، یہ قرآن مجید کے کمالات ہیں، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اگر تقوی کی روش اختیار کرو گے، ان مشکل حالات سے بھی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وعدہ فرما رہے ہیں، میں تمہیں آسانی سے نکال دوں گا، اور وہاں سے تمہیں ہیلپ دوں گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آیت 4 میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی تقوی کی روش اختیار کرے، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ یقین مانے میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ کام آپ کہیں میں نے اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، پھر آپ دیکھیں کہ اس تقوی پہ قائم رہنے کے بدلے میں اللہ کہاں کہاں سے آپ کے لیے مدد فراہم کر دیتے ہیں۔ کتنی وہ مشکل ترین کام جو پہاڑ نظر آتا تھا اللہ کے حکم سے آسانی سے ہو جاتا ہے، جس بشرطے کہ آپ اور میں تقوی کی روش اختیار کریں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ہاں سر، اس میں انبیاء کی بھی تو مثال دی جا سکتی ہے نا، کہ جیسے سب سے زیادہ تقوی والے تو انبیاء کرام تھے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت جو ہے وہ اتنا مطلب پوری دنیا پر ان کی دعوت پھیلا دی ہے، اور حالانکہ آپ وسائل بالکل بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال لیتے؟ تقوی بے کی شک۔ روش کی وجہ سے 13 سال مکے میں کس قدر مظالم کیے، لیکن دین ہے کہ بڑھتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، اور 14ویں سال حکومت قائم ہوگی مدینے میں۔ انبیاء نمونہ ہوتے ہیں تقوی کے۔ پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ نبی کہتا ہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو۔ لہذا جو بھی تقوی، جب رب نے کہہ دیا تو رب کی بات برحق ہے۔ رب نے کہہ دیا کہ جو تقوی کی روش اختیار کرے گا میں اس کو وہاں سے نصرت پہنچاؤں گا، وہاں سے اس کو مدد پہنچاؤں گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ آپ کو اس پہ اگر یقین نہیں ہے تو پھر قرآن کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اور اگر آپ اپنی زندگی میں اس کو استعمال دیکھیں نا، آج پورے پاکستان میں 95% لوگ تقوی کی روش پر نہیں ہیں، نام و نہاد دیندار بھی نہیں ہے، تو ذلت اور پستی دیکھ رہے ہیں۔ ہر کام اتنا مشکل ہے کہ سمجھ آتا ہے کہ یہ تو رشوت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جو اس حالات میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ڈٹ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کرتا ہے۔ کر کے تو دیکھیں، آل عمران میں آپ دیکھیں تبصرہ ہے جنگ احد پر، ہے نا، خاص کر پورا نصف آخر جو ہے وہ تبصرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما، اور وہاں مسلمانوں کو جو مشکلات آئی تھی نا، کہ 300 آدمی تو عبداللہ بن ابی میدان جنگ سے لے کے نکل گیا واپس، 1000 کل تھے، 700 رہ گئے، اور مکے والے پوری تیاری سے کر کے آئے تھے کہ تہس نہس کرنا ہے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، لا يَضُرُّهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کافروں کی کوئی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔
ان اللہ بما یعملون محیط، جو عمل تم کر رہے ہو نا، تقوی پہ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، وہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ جب مسلمانوں نے درا چھوڑ دیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے باوجود، تو دیکھ لیں وہی فتح شکست میں تبدیل، تقوی کی روش چھوڑی اور اللہ کی مدد ہٹ گئی۔ حالانکہ اس سے پہلے جب تک اس پہ ڈٹے رہے، مسلمانوں نے کافروں کو بھگانا شروع کر دیا۔ پڑھیں تو صحیح، واقعات کو دیکھیں، قرآن کو سمجھیں۔ قرآن، آج ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے تو ذلت اور پستی دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دشمن تمہارا کوئی بھی ہو، اگر تم تصبروا و تتقوا کی روش اختیار کرو گے تو کوئی کافروں کی چال، آپ دیکھ لیں امریکہ کس طرح افغانستان پر چڑھ آیا، ساری دنیا اس کے ساتھ، وسائل اس کے پاس، لیکن جو مجاہدین تھے انہوں نے صبر اور تقوی پہ قائم رہے، اللہ نے دیکھیں کیسا ان کو فتح دی ہے، ساری چالیں نہ۔ آج زخم چاٹ رہا ہے امریکہ شکست کے۔ کیا بات ہے، سورۃ طلاق کو تو پڑھے نا آپ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، طلاق کی 5، آپ 2 3 میں پہلے پڑھ چکا ہوں اور چوتھی بھی پڑھ چکا ہوں، اب 5ویں میں دیکھیں آگے آ بھی رہی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کا کہنا مانے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ سب سے پہلی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم اس کی برائیوں کو دور کر دیں گے۔ بھائی جنت میں جانے کے لیے تو برائیوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا یہی تو کام ہے، یہی تقوی ہے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔ تو برائیوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں، آخرت میں اجر، اللہ سے بڑا اجر لینا چاہتے ہیں، تو تقوی کی روش اختیار کریں۔ اور آل عمران کے 133 میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جنت جو ہے نا، وہ عدت، اس کو تیار اور ڈیکوریٹ ہی کس لیے کیے گئے؟ للمتقین، صرف متقین کے لیے تیار کی۔ آپ کو اور مجھے جنت چاہیے نہیں چاہیے؟ اس میں سوائے متقین کے کوئی نہیں جائے گا۔ دیگر آیات ڈھیر ساری لکھی ہیں۔ اچھا، اب آپ کے اور میرے ذہن میں فوراً سوال آئے گا کہ اس تقوی کو تو حاصل کرنا چاہیے، یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ اب سنیں، بڑے غور سے دیکھیں، یہ سب چیزیں آپ کے پاس قرآن سے موجود ہیں۔ حصول تقوی کے ذرائع، قرآن مجید کا مقصد بھی تقوی پیدا کرنا ہے۔ قرآن عربیت، یہ عربی میں زبان میں قرآن، غیر ذی عوج، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ کس لیے ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ ان کے اندر تقوی پیدا ہو۔ اچھا، غیر ذی عوج کہ اس میں کوئی جو ہے وہ ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ سر یہ بالکل حق ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ ایسی ڈیفینیشن ہے جو صحیح مفہوم نہیں ادا کر رہی۔ غیر ذی عوج، آسانی سے سمجھ آنے والی باتیں ہیں، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اللہ کی کسی آیت کو آپ جھٹلا مانے، نہیں سکتے۔ ایک بات آپ ادھر ادھر کے معنی مت مجھ سے بتائیں۔ غیر ذی عوج میں نے بالکل اسپیسیفائی کیا ہے۔ صاحب اس میں کوئی ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں ہے، بالکل برحق ہے یہ اللہ کا۔ نہیں نہیں، اور کوئی؟ اس کی آیات میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ بات بھی آپ ہلکی کر ہر رہے ہیں۔ چیز کھول کھول کے بتا دی گئی ہے، clear۔ نہیں 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 نہیں، غیر ذی عوج۔ اب آپ قرآن کو سمجھے نا، قرآن کے لفظ کو پکڑے، ترجمے آپ نے ادھر کے ادھر لگا دیتے ہیں، ادھر کے ادھر لگا دیتے ہیں، تو قرآن کی بات کلیئر نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے غیر ذی عوج۔ سنیں بڑے غور سے سنیں۔ آپ ہدایات قرآن نے جو بیان کی ہیں، تعلیمات جو بیان کی ہیں، احکامات جو بیان کی ہیں، واقعات بیان کی ہیں، ان میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے، وہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے۔
تو قرآن غیر ذی عوجن کا مطلب ہے قرآن کی ہر چیز جو اس نے بیان کی ہے، ہدایات ہوں، تعلیمات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہوں، کہیں بتائیں کہ کہیں ایسا ہوتا ہو کہ یہاں تو کچھ بیان کیا ہے وہاں کچھ بیان کیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ہر آیت اس ٹاپک پہ اس پہلی آیت کو ری انفورس کرتی ہے، کنٹرڈکشن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ربانی کلام ہے، غیر ذی عوجن، کوئی کجی نہیں ہے اس میں۔ بات کلیئر ہے نہیں کلیئر؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ۔ اور ہدی للمتقین، جو تقوی کی روش اختیار کرنا چاہتے ہیں نا، جو اس کے اندر موجود ہے، فَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسی کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو تقوی کس کا مطلب کیا ہے؟ ہدی للمتقین کا مطلب کیا ہوا پھر؟ جلدی بتائیں۔ ہدایت پانے کے لیے تقوا ہو، جو تقوی خدا اختیار کا کرے۔ خوف کریں، خدا کا خوف کریں، اوپر لکھا ہے حصول تقوی کے ذرائع، اس کے نیچے ہدی للمتقین، یہ تقوی حاصل کرنا ہے تو یہ تقوی کی ہدایت آپ کو قرآن سے ملے گی۔ حصول تقوی کی بات کر رہے ہیں، ہدی للمتقین، تقوی کی ہدایت قرآن سے ملے گی۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک کھلا ہوا بیان ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین، اور یہ واعظ ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، خیر خانہ نصیحت ہے۔ تو اگر تقوی چاہتے ہو قرآن کو پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ قرآن پڑھیں گے آپ کو تقوی کے بارے میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو اصول تقوی کے لیے آپ کو قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارکا، یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا، یہ کتاب جو ہم بڑی برکت والی ہے۔ تو برکت والی ہے تو پھر کیا کرو؟ کیا کرو؟ فتبعوہ، قرآن دیکھیں کس طرح انگلی پکڑ کے آپ کو ستلاتا ہے۔ لہذا اگر برکت چاہتے ہو نا، فتبعوہ، اس کی اتباع کرو۔ اطیعوا کیوں نہیں آیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اس لیے کہ سر دل و جان سے اس کی کرو۔ ہاں، پوری محبت سے، دل و جان سے، کتنا میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے یہ ہدایت مجھے دی ہے، میں شکر کر کے اس کے اوپر چلوں، یہ ہے اتباع۔ واتقوا، اور تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو رحم کس سے مشروط ہے؟ اتباع قرآن اور تقوی سے۔ پڑھیں، سمجھیں ذرا بات کو، چھوٹی سی آیات میں کس قدر اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ، اللہ اسی طرح اپنے آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، تاکہ کیا کہو؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کریں۔ یہ جو جتنی ہدایات، تعلیمات اور اللہ تعالیٰ نے جو واقعات بیان کیے ہیں، اس کا مقصد ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح یہ قرآن عربی ہم نے نازل کیا ہے۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں طرح طرح کی وارننگ دی ہیں۔ کس لیے وارننگ؟ کس لیے؟ تاکہ برائیوں سے بچیں اور نیکیاں کریں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کریں۔ آپ ذرا السلام دیکھیں، علیکم۔ سورہ شورا 26 نمبر پر ہے، ساری آیات کے حوالے ہیں، ہر آیت بالکل یہی ہے جو آپ، انی لکم رسول امین، ہر نبی کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں اور میں امین ہوں۔ امین کا مطلب کیا ہے؟ رسول کیوں امین ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی سر بتائیں۔
अमानत अल्लाह ताला जो हुक्म देते वो इसी तरह लोगों तक पहुंचा देते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? वो बात आपकी ठीक है। अमीन कह रहा है मैं अमानतदार हूं, उस पैगाम को जिस तरह अल्लाह ने मुझे दिया है मैं उसी तरह तुम्हें पहचान रहा हूं, पहुंचा रहा हूं। खोल के बात करें। आप बात करते हैं उसके समझने में 25 से मसाइल होते हैं। हर नबी कह रहा है मैं अमीन हूं। अमीन किस लिए? कि सबसे बड़ी अमानत अल्लाह का वो पैगाम है जो अल्लाह ने उसको दिया है, वो अमीन है, वो बन्नो अन आपको पहुंचा रहा है। हुजूर नबी करीम हर नबी ये कह रहा है। देखें इतनी अहम आयत है कि सूरह शौरा की ढेर सारी आयतें सिर्फ ये है। क्यों नहीं समझते आपके ये कितनी अहम बात है कि हर नबी आके कह रहा है इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। सबसे बड़ी अमानत उसके पास अल्लाह का पैगाम है। वो कहता है मैं अमीन हूं, दावा करता है कि मैं बिल्कुल उसी तरह तुम्हें पहुंचा रहा हूं जो अल्लाह ने मुझे भेजा है वो पैगाम। फत्तकुल्लाह व अतीऊन। और मकसद क्या है? तुम तकवा अख्तियार करो और अतीऊनी, मेरी पैरवी करो। अच्छा, नबी की पैरवी करने से क्या मिलेगा भला? जल्दी बताएं। नबी नमूना है तकवे का, नबी नमूना है तकवे का। आप उसकी इताअत करेंगे तो आप भी तकवा मुत्तकी बन जाएंगे। क्यों नहीं समझते आप? सूरह बकरा की आयत 21 पढ़ें बड़े गौर से नीचे। सारी इबादत का मकसद नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इनका मकसद क्या है? क्या है मकसद इनका? तकवा पैदा हो जाए। तकवा पैदा होता है। अगर तकवा पैदा नहीं हो रहा नमाजों से, रोजे से, हज से, ज़कात से, तो आपकी नमाजें बेकार है। या अय्युहन्नास, सारी इंसानियत से खिताब। इंसानियत में कौन लोग शामिल हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से लेकर क़यामत तक आने वाला इंसान। उबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत। ये रब का लफ्ज क्यों आया है? उबुदू रब्बकुम क्यों आया है? यही वो चीजें हैं जो आप गौर नहीं करते। सुने गौर से। रब इसलिए आया है, वो तुम्हें पालता है, पोसता है, वो तुम्हारी निगरानी करता है, वो तुम्हारी हिफाजत करता है, वो तुम्हें सारी नेमतें देता है। इसलिए वो मुस्तहिक है इस बात का कि तुम उसी का कहना मानो, उसी की इबादत करो। रब का लफ्ज इसलिए आया है कि वो सब कुछ तुम्हें जो कुछ दुनिया में मिला हुआ है उसने दिया है। उसी का शुक्र का तकाजा ये है कि उसका शुक्र करते हुए तुम उसकी इबादत करो। और वो कौन है? अल्लाह। रब का फिर आगे आगे अल्लज़ी खलक़कुम, उसने तुम्हें पैदा किया। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले लोगों को पैदा। हमारे बाप दादा नाना नानी हर एक को, सारे हज़रत आदम के बाद ये सारे इंसान उसने पैदा किए। ये सब किस लिए करो इबादत अल्लाह की? किस लिए इबादत अल्लाह की इबादत करो? लअल्लकुम तत्तकून। लअल्लकुम तत्तकून। तत्तकून। अगर इबादत करोगे तो तकवा पैदा होगा। अगर नमाज, रोजा, हज, ज़कात हर मामले में अल्लाह का कहना मानोगे, तकवा बढ़ सकता है। और उसका फ्रूट, उसकी समरात और बरकत भी आपको नजर आएंगी कि जिंदगी कितनी खुशगवार हो गई है। एक एक आयत पढ़ें, देखें। तकवा इबादत से ना अल्लाह ताला कहते हैं सूरह बकरा की 183 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजा फर्ज किया गया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले लोगों पर भी फर्ज। तो रोजे की फर्जियत का मकसद क्या है? क्या है? लअल्लकुम लअल्लकुम तत्तकून। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे तुम्हारे रोजे की, अल्लाह ताला कहता है कोई जरूरत नहीं, अगर तुम झूठ नहीं छोड़ा, बदयांती नहीं छोड़ी, अल्लाह की सरकशी और बगावत नहीं छोड़ी, तो ऐसा रोजा तकवा नहीं पैदा कर रहा। ऐसे रोजे को अल्लाह हमारे मुंह पर दे मारेगा। जरा गौर करें, कुरान कितना खोल खोल के बयान करता है। ये तो था ना रोजे के बारे में, फमन फरदा फीहिन्नल हज, जिसने हज को अपने ऊपर फर्ज कर लिया, क्या करना है उसने? फला रफस वला फसूक, ना तो उसने कोई बेहयाई की बात करनी है, ना गुनाह की। वला जदाल फिल हज, और ना कोई हज में उसने लड़ाई झगड़ा करना।
یہ سارے کام اللہ کی نافرمانی ہے، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ حج بھی تقوی پیدا کرتا ہے، روزہ بھی تقوی پیدا کرتا ہے۔ قربانی کے بارے میں دیکھیں، لن ینال اللہ لحومھا، ان کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، ولا دماؤھا، نہ ساری ان کا گوشت اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، ان کا خون اللہ تعالیٰ تک نہیں، ولکن ینالہ التقوی منہ، جو کچھ اللہ کو پہنچتا ہے تو کس جذبے سے، کس تقوی سے وہ قربانی آپ نے کی۔ تینوں آیتوں میں دیکھیں، روزہ تقوی پیدا کرتا ہے، حج تقوی پیدا ہے، قربانی تقوی پیدا کرتی ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، وہ جو لوگ ہدایت کی روش اختیار کرتے ہیں، ہدایت کی راہ پر چلتے ہیں، زادہم، اللہ زیادہ کرتا ہے ہدن، ان کی ہدایت، وآتاہم تقواہم، اور ان کا تقوی ان کو عطا فرماتا ہے۔ دیکھا آپ نے حصول تقوی کے لیے کتنی گولڈن قرآن نے ہدایات ہمیں دی ہیں۔ یزید اللہ الذین اہتدوا ہدی، اللہ تعالیٰ جو ہدایت کا راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو ہدایت، وقت ختم ہو گیا ہے، ایک پیج آگے ہے جس میں صراط مستقیم کا اتباع کرنے سے بھی تقوی ملتا ہے، عدل و انصاف کرنے سے تقوی ملتا ہے، عفو درگزر سے حصول تقوی ہوتا ہے، آیات کائنات پر غور و فکر کرنے سے، اور آخر میں دعائیں ہیں۔ یہ تینوں دعائیں یاد کر کے اپنی نمازوں میں حصہ بنائیں اس کو، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ متقی بنا دے، کیونکہ ساری اللہ کی عنایتیں، نوازشیں، اس کے فیوض و برکات تقوی کے ساتھ منسلک ہیں۔ آج تقوی ہم نے ختم کر دیا، ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے، اس کو پڑھیے، سمجھیے، اور اس کی روشنی میں اپنے سیرت و کردار کو تعمیر کیجیے۔ بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ السلام